हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये खुद को कहती है कि अल्लाह ने मुझे चुना है और मैं रात रात आसमानों से बातें करती हूँ और आसमान मेरा सुनता है। आज कहती है कि समंदर से मैं बातें करती हूँ, समंदर मेरा सुनता है। मतलब अल्लाह पे कोई यकीन ही नहीं है इसको। ये कैसे शरीक मुशरिक चीज़ है ये औरत। एक तो नंगी, ऊपर से हरकत चेक करो, समुंदर से बातें करके रोना। ये इस्लाम में कहीं लिखा ही नहीं है। ये सब बिद्दत करना बंद करो, लोगों को दिखाना और बताना बंद करो कि समुंदर पकड़ पकड़ के रो। तुमने समुंदर पकड़ के कितना रोया सबने देखा है। उसके नतीजा तुम लेके साथे घूम रही हो। बोले तो टिंगमुंगी नतीजा है उसके। समंदर पकड़ पकड़ के इतना रोई थी जहाज के लेके कि नतीजा सामने टिंगमुंगी है। इसी सी व्यू पे जहाज बताता था कि हमने रात रात गुजारी है, कई रात गुजारी है। पूरे पूरे दिन और पूरे पूरे रात समुद्रों के किनारे गुजारा है गाड़ी में। तो भाई समंदर से इसका गहरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जहाज और टिंगमुंगी को लेके, और कोई नहीं। और ये टिंगमुंगी को इसलिए अपने साथ लेके घूमती रहती है, बड़े बच्चों को नहीं लेके जाती है तो कि लोग इसे चुन्नी काकी समझे कि इतनी सी बच्ची की माँ है सिर्फ। अरे भाई, बड़े बड़े जवान बच्चे लेके घूमेगी तो लोग इसे आंटी नहीं बोल देंगे, द आंटी, बिगेस्ट आंटी। चुन्नी काकी, जिसको तुम नजमा खाला बोल रहे हो, वो तुम्हारी खाला तो लगती ही नहीं है, वो तो तुम्हारी बहन जैसी लगती है। जैसे तुम्हें बत्ती बार के घूमने की शौक है, आगे दुई बड़का बड़का डबल लैंप, हेड लैंप, उसी तरह तो नजमा खाला भी बार के घूमती है। अम्मा समान होती तो बत्ती बारने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, तो बत्ती वाली औरतों को बाजी बोला कर, खाला पाला नहीं बोला कर। सेम लाइक कल वाली जो मिली थी शाइस्ता आंटी, वो भी बाजी टाइप से, उसे तुम आंटी बोल रही हो है? ये सब बत्तियाँ वाली है, बत्तिये वाली को आंटी मत बोला कर, खाला पाला मत बोला कर। बाजी भाई या तो जी आपी या तो बहन बोला कर। वो सब तुम्हारे हम उम्र लग रहे हैं देखने में। फिर पहुंच गई अपनी फेवरेट मॉल, जिसको कहते हैं डॉल्मिन मॉल। इतनी कहानियाँ बता दी, मिस्ट्रियाँ बता दी इतनी सारी, बेचारी। कहती है यहाँ से मैंने एक बार लैंप लिया था रमज़ान शरीफ की शॉपिंग में। इसे भी बत्ती बड़ा याद आता है, दिखा दिखा के ना। हम लोग तो देख देख के बोल रहे हैं, ये दिखा दिखा के याद करती है। जिस डॉल्मिन मॉल में रात दिन के इसका चक्कर लगा करता था, वहाँ पे सिर्फ जोड़ रही है कि यहाँ पे मैं आई थी रमज़ान शरीफ में। अरे भाई, जब तू कराची में थी, तेरा सुबह शाम रात दिन का चक्कर वहीं पे होता था। तो टाइटल था, मिले हमारे, ये है हमारे बॉस, ये है हमारे बॉस। मैंने बोला लगता है वही जहाँ पे आदमी यहाँ घुसे पड़े थे और पकड़े गए थे मसाज पाला में। हमने बोला शायद वहाँ का दलाल होगा ना। तो पता चला ये तो घोचू के ड्राइवरी वाला बॉस है। ओ माय गॉड, एकर बॉस कहाँ से आ गई। ऐसा टाइटल घोचू लगाए तो अच्छा लगे, क्योंकि घोचू के बॉस था, ये तो इसके बॉस नहीं है। या तो फिर घोचू के नौकरी वाला बॉस था, सट्टू के घर के बॉस था। सबको पता है ना घोचू पहले क्या क्या करवाता था इससे। ले जाके इसे रात रात के बाहर उतार के फिर पिक एंड ड्रॉप वाला स्टोरी भी करता था। हो नो जेकर पास भी करत रहा, तभी बॉस बना दी उसको। तो बॉस को बता रही है कि तुम्हें ही बता दो कि तुम्हारे पास कितने दिन काम किया, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ करता ही नहीं था। भाई, लोग नहीं कहते हैं, तुम कहती हो। लोग नहीं कहते हैं, तुम कहते हो कि ये तुम्हारी कमाई पे पला हुआ कुत्ता है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पे पला हुआ कुत्ता है। लोग नहीं कह रहे हैं, तुम दिखाती हो, बताती हो रोज़ाना रोज़ाना। चूतिया औरत। तो ये तो तेरा बॉस है ना, तुम जो मर्जी बोलोगे वो तो हाँ में हाँ करेगा। तेरा जो है, तेरा है भाई, तेरा जो भी है बस तुम्हारा अपना ओन है। योर ओन प्रॉपर्टी, यू कैन टेल एनीथिंग, वो हाँ बोलेगा बस, क्योंकि तेरा बास है ना। हर 2 दिन आके बताती है कि ये कुत्ता मेरे फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है, और लोगों के नाम लगा दी। तेरे मुंह में 100 कीड़े पड़े बेगैरत। कीड़े तेरे मुंह में घुस जाए और निकलने का रास्ता ही भूल जाए, अल्लाह करे ऐसे हुए। भाई कितना झूठ बोलती है यार। कहती है लोग कहते हैं कोई काम नहीं करता था,
وہ تو تم کہتی ہو بچی کے فیس چرا کے بھاگ گیا، کماتا نہیں تھا، یہ وہ، اور پھر کہتی ہو شادی بھی کرا، جھوٹی کہیں کی۔ لیکن اس بوس نے تو پورا پورا بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ وہ کیسے بھی بتاتی ہوں، صبر کرو ذرا، رکو، ابھی تو اصلی لائن سن لو، پھر آگے کا بتاتی ہوں۔ جب سٹو پکڑی گئی تھی کہ وہ سروائیو نہیں ہے، تب اس نے کچھ ری ایکشن والوں کو بتائی تھی کہ اگر کوسر والا پکڑے گئے تو ہمارا پرانا دھندا گھوچو چالو کر دے گا، مجھے لے جا کے لوگوں کے بستروں میں چھوڑ کے آئے گا، پھر سے میرے بچے بھوکے پھر مریں گے اور بدنام ہو جاؤں گی میں۔ کچھ ری ایکشن چینلز ہے جو اسے آج بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کی آواز تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ گھوچو مجھے ہوٹلز پہ اتارتا تھا رات کو، پھر اتارنے لگے گا اگر پکڑے جاؤں گی تب۔ تو وہ ری ایکشن چینلز وہ ہے جو ڈاماڈول گھومتے ہیں، کبھی کوئی سروائیو ہے تو کبھی نہیں ہے، پیسہ ملا تو ہے، نہیں ملا تو نہیں ہے، بات ختم۔ اور جس کو سٹو اپنے ورڈنگز میں ہیٹر بولتے، ہیٹر، تو وہ والے۔ تو بسوا کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا کپل ہے۔ اے بھیا تمہیں نہیں پتا، یوٹیوب پہ دکھا کے بتاتی ہے کہ میں اس ٹکلے ڈرائیور کے ساتھ نہیں سوتی ہوں۔ ہوٹل میں اگر ایک ہی کھٹیا ہے، گدا لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو میں کمرہ بدل دیتی ہوں اور اس پہ یا میٹرس لے کے اسے نیچے سلا کے دکھاتی ہوں۔ تو اس سے اچھا کپل ہو کیوں سکتا ہے اس دنیا میں، چھوٹی سی دنیا میں۔ تو بسوا کو پتہ نہیں ہے یہ ایماندار سعودی عرب میں چوری کر کے بھاگا تھا۔ سعودی عرب جیسے پاک جگہ پہ چوری والا حرکت کر کے بلیک لسٹ ہوا ہے، تو کہاں سے ایماندار پیدا ہو گیا۔ تو بسوا بیٹھ کے ایسے ریفرنس دے رہا تھا ایک گھوچو موسمی دفتر کے بارے میں، جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو چل رہا ہے، گھوچو کو نوکری پیش کیا جائے گا، یا پھر کوئی بہت بڑے بہت بڑے کیا بولتے ہیں، یعنی بہت بڑے پارٹی کے ساتھ نوکری نہیں چھوکری کے ڈیل ہو رہی ہے، ایسے ریفرنس دے رہا تھا بیٹھ کے بوس۔ ایسے ریفرنس تو تب دیا جاتا ہے جب رشتہ پکا ہوتا ہے یا نوکری پکی ہوتی ہے، یہاں تو بیٹھ کے چھو بنایا جاتا ہے سب کو۔ اس بوس کو شاید پتہ نہیں ہے یہ پلیٹ فارم یاسین نے پیدا کیا ہے اور سٹو لے کے اللہ کی پیاری ہوگی۔ تو جب تک بوس 3-5 کرت رہا، وہیں میں یہ نجمہ بتی جلاؤ بیٹھ گئی اپنا دینے۔ یہ سٹو بھی پھٹو ہے، بہت بڑی پھٹیچر ہے، وہ شروع ہو گئی اپنا۔ سٹو بہت اچھی ہے، میں گھوچو کے بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن سٹو بہت اچھی ہے۔ تو کتنا اچھی ہے یہ سٹو، تم سے زیادہ اس بوس کو پتہ ہے پھٹیچر نجمہ، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بوس نے جھیلا ہے ان دونوں کو 8 سال، اسے پورا پورا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کیسے گھوچو کو گرم چمٹا چھواتی تھی گھر میں اور نوکری پہ بھیجتی تھی، 2 شفٹیں لگواتی تھی کام پہ، گھر میں بچے پالو، بھنڈی بھوجو، ٹوائلٹ صاف کرو بچوں کا، سب کرو۔ تو پھر بوس نے یہ بات نہیں کہا، بوس کہتا ہے کہ میں اس کے بوس ہوں، مطلب یہ کوسر والا تماشا بوس نے سکھایا ہے شاید۔ بوس کہتا ہے بہت اچھا بندہ ہے یہ، مطلب بہت اچھا ہے، تو پھر اس کے جو دوگلا پنتی تم نے سکھایا ہے شاید۔ اچھا بندہ تو دوگلا پنتی نہیں کرے گا، تو اچھا بندہ جب دوگلا پنتی کر چکا ہے، اس کے مطلب جو بوس ہے وہی بوس ہے بھائی، وہی سب کچھ سکھائے بیٹھا ہے۔ پھر لاسٹ میں بوس جب بولتا ہے یہ بہت اچھا کپل ہے، تو بسوا تمہیں نہیں پتہ ان کے بیچ میں ایک اور کپلی بیٹھی ہے، دونوں کپل کے بیچ میں جو کپلی ہے اس کے بارے میں کہا نہیں کچھ بولیس بوس، کیونکہ بوس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپلی کے لے کے کامیاب ہو گئے۔ بوس کہتا ہے بہت سکسیسفل کپل ہے۔ سکسیسفل کپل وہ ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی کے برابر کا پیار ہوتا ہے، میاں بیوی دونوں اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں شادی کو چلانے میں۔ یہ سکسیسفل کپل کیسے ہو گئے؟ یہ سٹو تو 2 دن چھوڑ کے 2 دن بعد آ کے گھوچو کی برائیاں کرتی ہے، روتی ہے، رنڈی رونا لگاتی ہے، تو یہ کیسے سکسیسفل ہے؟ بیچ میں جو کپلی ہے وہ بھی تو بیٹھی ہے۔ تو پگلا بوس تھوڑا دماغ کے علاج کرو، نہیں تو تمہیں کوئی کرنٹ ورنٹ دے دے گا کسی دن پکڑ کے زبردستی۔ تو بوس بھیا نجمہ کو بسائن بنائے لو، تبھی نجمہ کو پتہ چلے گا۔ تم گھوچو کے تعریف کر رہے تھے، نجمہ بیچ میں اپنی ٹانگ گھسا دی، کہتی ہے چپ 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 چپ، سٹو کے تعریف کرو، یہ سٹو پلیٹ فارم ہے بھائی، ناٹ گھوچو پلیٹ فارم، چپ ایک دم۔
اس کے سبسکرائبرز کے سامنے اس کے تعریفوں کے پہاڑ بانو تو کہ سبسکرائبرز فنڈ بھیجے میرے تھرو اور میں آدھا کھاؤں آدھا دے دوں. تو یہ ہے نجمہ آنٹی کا سماچار اصل والا. تو نجمہ اور بوس کی اصلیت. بوس بھیا نجمہ کو بوسائن بناؤ نا، بیچ میں گھس گئی جو. بوس اپنے مطلب کام کرنے والا امپلائی کے تعریفیں کر رہا ہے، یہ بیچ میں شروع ہو گئی. چپ 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 چپ، اس کے تعریف مت کرو، سٹو کی تعریف کرو. سٹو جو قابل تعریف ہے اس کی کیا کرو. بوس بیچارہ چپ. بوس کو کیا پتا سٹو ٹٹو کیا چیز ہے. وہ کیوں اس کی تعریف کرے؟ واقعی میں یہ سٹو کا بوس ہے، گھوچو کا بوس نہیں ہے. تو دوبارہ جانا تو اپنی نجمہ آنٹی کو لے کے بوس کے پاس مت جایا کرو. تو لاسٹ میں پہنچی چشمے والی مامی کے پاس، جس کو پھپھو بولو، مامی بولو، اور ناظم کی بہن بول لو نا، پھپھو اس طریقے سے. تو اس کے پاس پہنچی، پتہ چلا وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے یہ سٹو کے ساتھ جانے کا انتظار کر رہی ہیں. کتنی نیک بی بی کے ساتھ جانا چاہتی ہے. اس کے پاس اپنی بیٹی اور داماد ہے، لگتا وہ بھی مشرک ہے، ان کے ساتھ نہیں جائے گی، ایک ہر ساتھ ہی جائے گی. دیکھ لے آج ان کے فیملی والے پریوار والوں کے ہاتھ چیک کرو. نیک بخت کے ساتھ جائے گی عمرہ پہ. وہ نیک بخت جو آدھی ننگی ہے اس کے ساتھ عمرہ پہ جانا پسند کرے گی. تو وہاں پہ فائنلی پہنچ گئی نا اس کے گھر پہ. ارے بھیا مامی یہ کر کون ہے، مامی پھپھو وٹ ایور، نانی دادی چاچی، سب 100 رشتے ایک رشتے میں. تو بھیا تمہارے پاس بیٹی ہے داماد ہے، ان کے ساتھ چلی جا. اس نیک بخت کے ساتھ جا کے کیا کرو گے؟ یہ آج عمرہ کرے گی، دوسرا دن ننگے ناچے گی. گناہگار وہ بھی، گناہگار تم بھی. اس سے اچھا جاؤ ہی نا. بس تم نے من بنا لیا، پیسہ رکھ لیا، مر بھی جاؤ گے، اللہ پاک پورا کرنے والا ہے. تو یہ پورے خاندان مینٹلی سکھ ہے، دماغی خراب ہے، بیمار ہے. بھائی بلو رانی بھی ایک بیٹھی ہے جانے کے لیے، کہ یہ بھی بیٹھی ہے جو اپنا بندہ چھوڑ کے بیٹھی ہے. وہ تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا یاد. اللہ حافظ.